یہ حادثہ نہیں تھا، فیصلہ تھا۔ پائلٹ نے خبردار کیا تھا لیکن کسی نے نہیں سنا۔ آخری 8 منٹ اور بلیک باکس کا راز مل گیا۔ ناظرین، یہ کام دن تھا، سورج نکلا، لوگ اپنے کاموں میں مصروف، مگر آسمان پر ایک ایسی پرواز اٹھی جو چند لمحوں میں تاریخ بننے والی تھی۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ 242 زندگیاں ایک خطرناک سفر پر روانہ ہو چکی ہیں۔ ایک ایسا سفر جس کا انجام صرف بلیک باکس ہی بیان کر سکے گا۔ ایئر انڈیا کا ایک مسافر بردار طیارہ 242 مسافروں کو لے کر روانہ ہوا۔ مسافروں کے چہروں پر وہی عام سی مصروفیت، کچھ نیند میں، کچھ موبائل کی اسکرین پر، کچھ شاید آنے والی منزل کی خوشی میں، اور کچھ بس تھکے تھکے۔ لیکن یہاں پر ایک چہرہ ایسا بھی تھا جو بے چین تھا۔ وہ کوئی مسافر نہیں تھا، وہ اس پرواز کا کپتان تھا۔ جہاز کے اڑنے سے پہلے اس نے کنٹرول روم میں صرف ایک جملہ کہا تھا، میں یہ پرواز نہیں اڑا سکتا، اس میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس طیارے کو اڑانے والے پائلٹ کپتان سبھروال اور ان کے ساتھی پائلٹ تھے۔ دونوں انتہائی تجربہ کار تھے اور ان کا 9000 فلائنگ آورز کا مشترکہ تجربہ تھا۔ سبھروال کا بطور کمرشل ایئر لائن پائلٹ 22 سال کا تجربہ تھا۔ کیپٹن نے کنٹرول ٹاور کو پیغام دیا، یہ طیارہ محفوظ نہیں ہے، آکسیجن سسٹم میں پرابلم ہے، سینسرز فیل ہو رہے ہیں، پریشر سسٹم صحیح کام نہیں کر رہا، یہ جہاز اڑانے کے قابل نہیں۔ پائلٹ نے ایک بار نہیں بار بار کہا، میں یہ طیارہ نہیں اڑا سکتا، لیکن کمپنی نے اسے اڑنے پر مجبور کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر منٹ کا مطلب تھا پیسہ۔ لہٰذا کمپنی نے نہ سنا، نہ ٹیم نے روکا، کیونکہ وقت پر اڑان بھرنا چاند سے زیادہ قیمتی سمجھا گیا۔ اور پھر طیارہ آسمان کی طرف بلند ہوا۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، لیکن صرف باہر سے جہاز کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ کاکپٹ میں سگنلز اچانک وارننگ دینے لگے، بلکہ انڈیا کے ایویگیشن ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ جیسے ہی طیارہ فضا میں بلند ہوا، اچانک کاکپٹ سے ایک مے ڈے کال آئی، یعنی ہماری مدد کریں، لیکن یہ کال آخری ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ریڈار پر صرف خاموشی چھا گئی، ایک خالی سناٹا جس نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ طیارے میں اس وقت 242 افراد سوار تھے جب اس نے جمعرات کی دوپہر احمد آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ ایئر انڈیا کے مطابق طیارے نے مقامی وقت کے مطابق 1:39 پر اڑان بھری، اور پھر اچانک ایک مسافر جس کی سیٹ نمبر 33A تھی، اس نے موبائل سے ویڈیو بنانا شروع کی۔ ویڈیو کے شروع میں صرف ایک جملہ تھا، اگر یہ ویڈیو بچ گئی تو شاید کوئی سچ بچ جائے۔ بلکہ ایک بھارتی شہری آکاش نے احمد آباد سے لندن جانے والی پرواز کے حادثے کے بعد ایکس پر پوسٹ کی، جس میں اس نے بتایا کہ احمد آباد سے لندن کے لیے روانہ ہونے سے 2 گھنٹے قبل وہ اسی طیارے میں سوار تھا۔ میں دلی سے اسی طیارے میں احمد آباد پہنچا تھا۔ اس دوران میں طیارے میں معمول سے ہٹ کر کچھ چیزیں نوٹ کی گئیں۔ میں نے ویڈیو بھی بنائی تاکہ ایئر انڈیا سے اس کی شکایت کروں۔ ویڈیو میں آکاش نے بتایا کہ ہمارا جہاز رن وے پر چلنے والا ہے، لیکن اس جہاز میں اسی کام نہیں کر رہا۔ ہمیشہ کی طرح ٹی وی اسکرینیں بھی کام نہیں کر رہی، یہاں تک کہ لائٹ بھی نہیں چل رہی۔ آکاش نے ایئر انڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا یہ وہ سہولت ہے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں؟ آکاش کی جانب سے جہاز کے اندر کی ویڈیو بھی پوسٹ کی گئی، اور یہ ویڈیوز دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی اور ہزاروں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ایک اور پوسٹ میں آکاش نے کہا، وہ اب آج ایئر انڈیا سے دلی واپس نہیں جا رہے، لہٰذا یہ سب باتیں جیو ڈیجیٹل کی جانب سے فلائٹ ریڈار اور ایئر انڈیا کی ویب سائٹ سے تصدیق کی گئی، جس سے پتہ چلا کہ آکاش کا دعویٰ درست معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس طیارے سے دہلی سے احمد آباد آئے تھے وہ حادثے کا شکار ہونے والا ہی طیارہ تھا۔ ایئر انڈیا کا بوئنگ 787-8 طیارہ دہلی کے مقامی وقت کے مطابق صبح 9:48 پر دلی سے روانہ ہوا اور 11:17 پر احمد آباد پہنچا۔ اس کے بعد طیارے نے مقامی وقت کے مطابق 1:17 پر پرواز کی، جسے لندن کے وقت کے مطابق 6:25 پر لینڈ کرنا تھا۔ تاہم بدقسمتی سے طیارہ چند سیکنڈ کے بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ انڈیا کے وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک حیران کن انکشاف کیا۔ طیارے کے ٹینک مکمل طور پر بھرے ہوئے تھے، جن میں 100 ٹن ایندھن موجود تھا۔
اتنی بڑی مقدار جو آبادی والے علاقے میں گرنے کے بعد ایک خوفناک آتش زدگی کا باعث بنی۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے اور پورے محلے کو لپیٹ میں لینے کے لیے یہ ایندھن کافی تھا۔ جس طیارے نے موت کا یہ رقص کیا وہ معمولی نہیں تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 57 میٹر اور چوڑائی 17 میٹر تھی۔ طیارے میں مجموعی طور پر 256 سیٹیں تھیں، یعنی ایک ایسا ہوائی دیو جو دیکھنے میں آسمان کا بادشاہ لگتا ہے لیکن زمین پر گر کر لمحوں میں تباہی کی علامت بن گیا۔ لیکن ناظرین، اصل قصہ بھی باقی ہے۔ حادثے کے فوراً بعد ایک غیر متوقع خبر آئی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر ایک خفیہ امریکی ٹیم بھارت پہنچی۔ دعویٰ یہ تھا کہ وہ صرف بلیک باکس کا تجزیہ کرنے آئے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ایک بھارتی طیارے کے حادثے میں امریکہ کی اتنی دلچسپی کیوں؟ ذرائع بتاتے ہیں یہ ٹیم بلیک باکس کے ڈیٹا کو اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ سارا الزام پائلٹ پر ڈال دیا جائے تاکہ اصل سازش، اصل خرابی اور اصل ذمہ دار چھپ جائے، کیونکہ اگر سچ باہر آ گیا تو نہ صرف بوئنگ کمپنی کی ساکھ تباہ ہوگی بلکہ بھارت کی ایئر سیفٹی پر بھی سوال اٹھیں گے۔ لہٰذا یہ کہانی گھڑی جا رہی ہے، ایسی کہانی جو ہر ثبوت کو خاموش کر دے گی۔ لیکن ابھی پوری دنیا میں بہت سارے لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بدقسمت طیارے کی پرواز بھرنے کے چند سیکنڈ بعد رہائشی عمارتوں میں گر کر تباہ ہونے کے پیچھے اصل عوامل کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بات واضح رہے کہ حادثے کی ویڈیوز نے جیسے ایک دردناک کہانی کو تصویروں میں سمو دیا ہے۔ طیارہ بمشکل بلندی حاصل کر پا رہا تھا، جیسے اس کے پروں میں جان ہی باقی نہ ہو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ علامات اس وقت دیکھی جاتی ہیں جب جہاز میں تھرسٹ یعنی طاقت مہیا نہ ہو پا رہی ہو۔ کچھ ماہرین نے اسے ایک تکنیکی خرابی کا خدشہ ظاہر کیا جو نہایت کم دیکھنے میں آتی ہے، یعنی دونوں انجنز کا اچانک بند ہو جانا۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ پوری ایویشن انڈسٹری کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا اس نازک لمحے پر جہاز کا ایمرجنسی بیک اپ سسٹم